منظر آپ دیکھ رہے ہیں، اس میں دائیں طرف یہ مسجد نبی ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا حجرہ، حضرت فاطمہ الزہرا، پیچھے حضرت سودا، ساتھ لیفٹ میں ام سلمہ، اور پیچھے حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا کا۔ تو اب آپ فوکس کیجئے جو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا مبارک حجرہ ہے، دائیں طرف مسجد نبی ہے، یہ بیچ میں جو آپ کو ایک دیوار سی بنی نظر آ رہی ہے کھجور کے پتوں کی، یہ دیکھیے ناظرین، یہ ہے سارا حجرے کا سائز، یہ تقریباً 6 بائی 5 میٹر بنتا ہے، اور اتنا ہی اس کے آگے صحن مبارک ہے جہاں پر آپ اپنی کوکنگ بھی کرتی تھی، چولہا بھی وہیں پر جلتا تھا۔ تو ناظرین، یہ آپ ایک دروازہ جو دیکھ رہے ہیں، اس دروازے سے آپ حجرہ مبارک سے باہر آ سکتے تھے، باہر نکلتے ہی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کا مبارک گھر آ جاتا ہے۔ تو یہ دیکھیے ناظرین، یہ لیفٹ میں آپ کو حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ کا، اور یہ حجرہ مبارک دیکھ رہے ہیں۔ حجرہ مبارک کے اوپر ایک اور بھی آپ کو چبوترا سا بنا نظر آ رہا ہے۔ یہ ناظرین مدینہ المنورہ والوں نے پہلی دفعہ اس کو انٹروڈیوس کروایا ہے، یقیناً یہ بھی حدیث کی روشنی میں ہوگا۔ ایک چھوٹی سی سیڑھی بھی ہے، تو ہو سکتا ہے کہ یہ کچھ اعلان کرنے کے لیے ہو یا کسی اور مقصد کے لیے، یہ علماء اکرام بتا سکتے ہیں۔ تو یہ خوبصورت منظر دیکھیے، اس کو اپنی آنکھوں میں سمو لیجئے ناظرین۔ یہ مدینہ المنورہ کا یہ لیٹسٹ ترین جو سعودی حکومت نے بنایا ہے، یہ آپ دیکھ رہے ہیں۔ جب آپ مسجد نبی کی چھت سے نیچے آتے ہیں تو یہ مسجد نبی کے آپ اندر ہیں، اور سامنے جو کالے رنگ کا آپ کو نظر آ رہا ہے پردہ، یہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے حجرے میں داخل ہوتا ہے۔ تو یہ اونی قسم کا تھا، کالے رنگ کا پردہ۔ تو ناظرین، جب آپ مسجد نبی سے اندر داخل ہوتے ہیں تو آپ کو کیا نظر آتا ہے؟ حجرہ مبارک کا۔ آئیں ذرا اندر داخل ہو کے دیکھتے ہیں۔ یہ ناظرین سعودی حکومت نے بڑے ہی پیار سے بنائی ہے۔ جب آپ اندر داخل ہوتے ہیں تو یہ ناظرین اب آپ کو نظر آتا ہے حضرت عائشہ صدیقہ کیسے جو ہے وہ آگ جلا کر پانی گرم کر رہی ہیں، کچھ پکا رہی ہیں، ساتھ ایک سیڑھی سی بنی ہوئی ہے، اور لیفٹ میں حجرہ مبارک کا دروازہ مبارک ہے جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرماتے تھے۔ یہ ذرا تھوڑا سا اونچائی سے اس کا منظر دیکھیں تو یہ اس منظر کو اپنی آنکھوں میں سمو لیں۔ اب اس کی ذرا ڈائمنشنز دیکھ لیجئے، 5 میٹر چوڑائی اور لمبائی پیچھے 6 میٹر بنتی ہے، اونچائی 2.5 میٹر کی قریب بنتی ہے، یعنی 8 فٹ 8.5 فٹ کے قریب آپ کہہ سکتے ہیں ناظرین۔ تو یہ میوزیم میں سعودی حکومت نے بنایا ہے۔ چھت تقریباً 3 حصوں میں بنی ہوئی ہے، کھجور کے پتے ہیں، اس کے نیچے ٹاٹ ہے، اور اس کے نیچے اور استعمال کیا گیا ہے۔ اب حجرہ مبارک میں ذرا داخل ہو کے دیکھیں۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ یہ میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کمرہ مبارک۔ یہ آپ کو کیا کیا چیزیں دکھائی دے رہی ہیں؟ یہ آپ کا بستر مبارک ہے، یہ پیچھے ایک تکیہ ہے، سرانہ، چارپائی اور اوڑھنے کا کمبل ہے، نیچے ایک چٹائی ہے۔ اس چٹائی پر ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب لیٹتے تھے تو آپ کے جسم پہ نشان پڑ جاتے تھے۔ حجرہ مبارک میں ہم پھر بھی آئیں گے، آئیں ذرا پہلے کے اور باہر کے نظارے کر لیں۔ یہاں سے دیکھیے ناظرین، تو آپ کو یہ مدینہ منورہ کی گلی دکھائی دے رہی ہے، اور یہ جو چھوٹا سا چبوترا ہے اس کو عربی میں المشربہ کہتے ہیں، جو ناظرین اس کو حجرہ شریف اس کو مکمل کہتے ہیں۔ تو یہی ناظرین وہ جگہ ہے جہاں پر آج بھی اوپر سبز گنبد بنا ہوا ہے۔ ذرا آنکھیں بھر کے دیکھ لیں، آپ کو جو لکڑی کے جو ہے وہ نکلے ہوئے نظر آ رہے ہیں چھت سے باہر، وہ یہ کھجوروں کے جو تنے تھے ان سے ہی بنایا گیا تھا، ستون تھے۔ تو ناظرین یہ ہے وہ مبارک جگہ پر۔ تو آئیں ذرا پھر سے حجرہ مبارک کا اندر یہ ایریا دیکھیں۔ یہ دیکھیں کھجور کے اندر جو ہے وہ ان کے تنے ہیں کھجور کے، اور اس کے اوپر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مشک مبارک جس میں پانی بھر کے لاتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ سامان، یہ پانی رکھنے کے لیے کہ گھڑا سا بنا ہوا تھا۔ تو یہ چھت کے حصے بھی آپ دیکھیں، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال مبارک ہوتا ہے، دنیا سے پردہ فرماتے ہیں، تو اسی چارپائی کی ایگزیکٹ جگہ پر ایک قبر بنتی ہے، پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی دوسری قبر مبارک بنتی ہے، حضرت عائشہ صدیقہ چارپائی آپ دوسرے کونے میں کر لی ہے، جیسے ہی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی تیسری قبر بنتی ہے تو آپ نے بیچ میں ایک دیوار مبارک بنا لی، ایک پردہ لگا لیا۔ جب آپ اندر جاتی تھی تو مکمل حجاب کر کے اندر جاتی تھی، کیونکہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب آ چکے تھے۔ تو ناظرین اس کے بعد
اس کو اندر کے حجرے کو اور ایریا دیا گیا ناظرین، اور حضرت عائشہ صدیقہ نے کافی عرصے کے بعد وصال فرمایا. باقی حضرت عائشہ صدیقہ کے پاس یہ والا ایریا رہ گیا تھا، باقی تو حجرہ مبارک کی اب دیواریں بن گئی تھی، وہاں اندر جانے کا راستہ ختم کر دیا گیا تھا. تو ناظرین اب جب حضرت عائشہ صدیقہ کا وصال ہوتا ہے، آپ دنیا سے پردہ فرماتی ہیں، تو اس کے بعد یہ جو دروازہ کھلتا تھا بند ہوتا تھا یہ بھی تقریباً بند ہی ہو گیا. ناظرین اب آپ دیکھیے تو حجرہ مبارک کا چھت آپ نے دیکھا، تو جیسے ہی یہ دروازہ بند ہوا اس کو سیل کر دیا گیا تاکہ کوئی بھی اس حجرہ مبارک کے اندر جا ہی نہ سکے. ناظرین اس کے بعد یہ دیواریں جب گرائے گی مسجد نبی کی توسیع کرنے کے لیے، آپ کو معلوم ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بھی توسیع کی تھی، حضرت عثمان نے بھی. تو اس حجرہ مبارک کے گرد گرد یہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے خانہ کعبہ کی طرح کی 4 دیواری بنائی اور موٹی اینٹیں لگائیں، وہی کالی والا پتھر لگایا، کالا پتھر جو خانہ کعبہ کو لگا ہوا ہے. اس کے بعد لوگوں نے کہا کہ یہ تو ایک خانہ کعبہ کی شکل ہوگی کیونکہ مسجد نبی کے اندر تھا یہ. پھر آپ نے اس کے ارد گرد گرایا نہیں، اس کو ایک اور 5 کونوں والی دیوار بنوا دی حضرت عمر بن عبدالعزیز نے 81 ہجری میں. اب یہ دیکھیے اندر جانے کا کوئی راستہ نہیں، کھڑکی وغیرہ کچھ نہیں، اور 2 دیواریں آپ کو نظر آ رہی ہیں. اب مسجد نبی کی جب توسیع ہوتی ہے تو اس سارے حصے کو اندر لے لیا جاتا ہے مسجد کے اندر. اب یہ دیکھیے اس طریقے سے جو وقت گزرتا گیا یہ حجرہ مبارک اس طریقے سے جیسے کالا، جب اس پہ کالا پتھر لگایا گیا تھا خانہ کعبہ کی طرح کا تو ایسا نظر آتا تھا. توسیع سے پہلے حجرہ مبارک ایسے ہے، دائیں طرف حضرت فاطمہ الزہرا کا گھر ہے اور بائیں طرف حضرت حفصہ کا. بعد میں ان تمام گھروں کو مسمار کیا گیا اور مسجد نبی کی دیوار کو چوڑا کر کے حجرہ مبارک کو اس کے اندر لے لیا گیا. اب حجرہ مبارک مسجد کے اندر چلا گیا، مسجد کا حصہ ہے. پھر اس کے بعد یہ 5 کونی دیوار جو کہ خانہ کعبہ کی طرز کے پتھر کی بنائی گئی تھی، اب نمازی آتے نماز ادا کرتے اور ان کو یہ 5 کونی دیوار نظر آتی رہتی. یہ ناظرین صدی تک یہ چلتا رہا معاملہ. یہ دیکھ لیجئے مسجد نبی میں نماز بھی ہو رہی ہے اور اسی میں ہی آپ کو یہ حجرہ مبارک نظر آ رہا ہے جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اب یہ پوری مسجد نبی ہوگی. پھر بیچ میں پتھر لگا دیا گیا، پتھر لگا کے اس کا فرش جو ہے جو وقت گزرتا گیا آنے والے امیر المومنین اس کو بڑھاتے گئے. اب آج آپ دیکھتے ہیں تو حجرہ مبارک یہ ایسے ہے. اب آپ سنہری جالیوں کے پیچھے ہوتے ہیں اور بائیں طرف آپ کو ریاض الجنہ نظر آ رہا ہے، اور ریاض الجنہ کے پیچھے یہ دیکھیے آپ کو ایسے نظر آتا ہے. اگر ان سنہری جالیوں کو ہٹا دیا جائے آج بھی تو آپ کو یہ سبز کپڑا نظر آئے گا. سبز کپڑا بھی ہٹا دیا جائے تو یہ پیچھے 5 کونی دیوار اس کو بھی ہٹا دیا جائے، 4 کونی دیوار 4 کونی والی دیوار کو بھی ہٹا دیا جائے تو وہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور 2 صحابہ کرام حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر بن خطاب کی قبر مبارک آپ کو آپ کے جو روضہ مبارک نظر آئیں گے وہ تو زندہ ہیں. یہ تو بڑی بڑی شخصیات ہیں. ناظرین سعودی عربیہ نے ٹیکنالوجی کو استعمال کرتے ہوئے اور احادیث کی روشنی میں انہوں نے ایک ویڈیو تیار کی ہے. یہ ویڈیو ناظرین وہ پیمنٹ لے کے میوزیم میں دکھاتے ہیں. یہ میوزیم مسجد نبی کے بالکل سامنے ہی ہے.